ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ہمسایوں کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کروں گا۔ حقوق کے متعلق تو آپ اکثر سن چکے ہیں، قرآن مجید میں بھی اکثر مقامات پر اور احادیث مبارکہ میں بھی اکثر مقامات پر ہمسایوں کے حقوق کا ذکر آیا، لیکن آج میں ہمسایوں کی اقسام کے متعلق بات کروں گا اور دو خواتین کی مثال جو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ایک جنتی قرار پائی اور ایک ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے جہنمی قرار پائی۔ ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی سائے پہ رہنے والا، ایک ہی سائے میں رہنے والا، سائبان، چھت کے طور پر یہ نام لیا جاتا ہے۔ اور پیڑ صحن میں ایک ایسا لگایا جائے ہمسائے کے آنگن میں جس کا سایہ جائے، یعنی ہم اگر درخت لگاتے ہیں اپنے صحن میں تو ہمسائے کو بھی اس کا فائدہ ہو کہ سایہ، اس کی چھاؤں میں ہمسایہ بھی ہمارا بیٹھ سکے۔ تو اجتماعی مفادات کا ذکر ہے، انفرادی مفادات کا ذکر نہیں ہے یہاں کہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچیں۔ ہماری نظر اجتماعی مفادات پہ ہونی چاہیے۔ تو ہمسایوں کی تین اقسام ہیں۔ رشتہ دار ہمسایہ یعنی بلڈ ریلیشن، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے، رشتہ دار ہمسایہ۔ غیر رشتہ دار ہمسائے یعنی ہمارے زیادہ تر ہمسائے غیر رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہم اختیار کریں گے۔ اور تیسری قسم جو ہے جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائے، مثلا ہم سفر ہے، ہم پیشہ ہے، اکٹھے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جماعت ہیں، ہم سفر ہیں، شریک ہم سفر ہے جن کے ساتھ اکٹھا سفر کیا ہو، وہ بھی ہمارے یہ عارضی ہمسائے کہلاتے ہیں۔ بے شک ان کے ساتھ مل کے کھانا کھایا ہو، یہ بھی عارضی ہمسائے ہیں۔ تو تین اقسام، رشتہ دار ہمسائے، غیر رشتہ دار ہمسائے اور جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، یہ اقسام ہیں ہمسایوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ دو عورتوں کا ذکر ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے بڑی عبادت گزار ہے، تہجد بھی ادا کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، یعنی بدسلوکی سے پیش آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طرح آپ کی محفل میں دوسری عورت کا ذکر آیا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، صرف وہ فرائض عبادات یعنی فرض عبادتیں مکمل کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ یعنی یہاں ڈفرنس کیا ہوا، فرق کیا ہوا؟ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عورت جنتی قرار پا رہی ہے اور ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنمی قرار پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمسایہ، یہ محاورہ بھی ہے پنجابی کا کہ ہمسایہ ماں جایا، یعنی ہمسایہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ماں نے جنا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار بھی کوئی خوشی کے لمحات ہوں، غمی کے لمحات ہوں، رشتہ دار بھی بعد میں پہنچتے ہیں، ہمسایہ موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی مقصد کمپیریزن کرنا نہیں ہے، ہر ایک رشتے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کیونکہ ہمسایوں کے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہمسایوں کا ذکر میں کروں گا۔ تو اگر رشتہ دار ہمسائے ہیں تو پھر تو اور سونے پہ سہاگا ہو گیا، ڈبل رشتہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو ہمسایوں کے ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے ہمارے مرحومین کے لیے۔ پروفیسر عابد صاحب کی والدہ محترمہ رضاء الہی سے انتقال فرما گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے دوست
حافظ عمران صاحب کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات جو بھی ہمارا لیکچر یہ باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور ہم سب کو اپنی قبر کی حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔